الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. نماز میں جب وسوسے پیدا ہوں تو کیا کریں؟ یہ بات چل رہا تھا باب فی الوسوسۃ کے عنوان سے کہ شیطان انسان کے دل میں برے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، تو ان وسوسوں کی برائی اور خرابی سے ہم کو بچنے کے لیے تعوذ پڑھنے، اعوذ باللہ پڑھنے، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے یا استغفار کی کثرت کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ شیطان مختلف اوقات میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح وضو کے دوران وسوسہ ڈالتا ہے. وضو کے دوران یہ کہ ہم جب وضو کرنے لگتے ہیں تو ہم کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ آیا ہم 2 مرتبہ دھوئے یا 3 مرتبہ، جبکہ ہم 3 مرتبہ دھو چکے ہوتے ہیں. لیکن 3 مرتبہ دھونے کے باوجود بھی ذہن میں وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ دھوئے، کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 4 مرتبہ دھونا اس سے وضو مکروہ ہوتا. اب دیکھیے شیطان جو ہے سنت سے آدمی کو ہٹانے کے لیے وسوسہ ڈالتا. تو اگر کسی آدمی کو کبھی 1 آدھ مرتبہ ایسا آیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ 3 اور 2 کے درمیان شک ہو رہا ہے تو 2 سمجھ کر 3 مرتبہ دھو لیں. لیکن اگر کثرت سے ایسا ہو رہا ہے اس کو، تو اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ چہرہ اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور 2 اور 3 میں شک ہو رہا اور اکثر ایسا ہو جانے لگا، تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں. ان وسوسوں پر دھیان نہ دے، چہرہ پوری طرح سے دھل گیا ہے، وہ آدمی مطمئن ہے، تو اس کو آگے دوسرے عمل کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. تو یہ شیطانی وساوس ہوتی ہے. اسی طرح نماز کے معاملے میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، رکعتوں کی تعداد میں، تو اس کے اپنے تفصیلی مسائل. تو نماز میں جب وسوسے پیدا ہوں تو کیا کریں؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شیطان مجھ میں اور میری نماز میں اور قرات میں حائل ہو گیا، یعنی میرے درمیان اور میری نماز کے جو ارکان، اس کی سنتیں وغیرہ ہیں، اس کے اعمال میں کچھ شکوک شبہات ڈال دیا. اسی طرح قرات کے معاملے میں شک و شبہ ڈال دیا کہ مجھ پر ان چیزوں کا شبہ ڈالتا رہتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، اور اس نماز میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا نام خنزب ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیاطین مختلف ہیں. گزشتہ پڑھے تھے آپ کہ ایک شیطان تو سارے شیطانوں کا سردار ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں، اور وہ پانی پر اپنا تخت ڈال کر سارے شیاطین دن بھر کیا کام کیے ان کے کاموں کا محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا.
اس میں مختلف شیاطین آتے ہیں، کوئی ایک کام بتاتا، کوئی کچھ بتاتا، کوئی کسی کی نماز کو خراب کیا بتاتا، کوئی کسی کے شوہر بیوی کے درمیان رشتے میں دراڑ ڈال دیا، اس طرح مختلف بات. ویسے ہی ایک شیطان جو بطور خاص نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، نماز میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، اس کا نام خنزب. جب تم کو اس کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دو. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دفع کر دیا. امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے. نماز وہم اور وسوسے کے باوجود جاری رہنی چاہیے. یعنی اگر کسی آدمی کو نماز میں وسوسہ اور وہم پیدا ہوتا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، تو فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 2 اور 3 یا 3 اور 4 رکعتوں کا اگر اس کو شک ہو گیا تو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو دوہرا لے. پہلی مرتبہ اگر ہوا، لیکن اب زندگی میں اس کو پہلی مرتبہ نہیں بلکہ بہت ساری مرتبہ اس طرح ہوا کر رہا کہ نماز میں رکعتوں کی تعداد وغیرہ کا شک و شبہ پیدا ہوتا، تو اب اس کو بتایا گیا کہ 2 اور 3 میں شک ہو گیا. تو اب اگر ہم 2 مان کر چلیں گے، شک ہو گیا ہے ہم کو 3 پڑھے ہیں یا 2 پڑھے، تو اب اگر ہم شک تو دونوں طرف برابر ہے، کبھی 2 کا بھی خیال آ رہا 3 کا بھی خیال آ رہا، تو ایسی صورت میں اگر ہم 3 پکڑ کر چلیں اور حقیقت میں 2 تھے تو نتیجے کے حساب سے نماز ہماری کم ہو جائے گی. 3 اور 4 میں شک ہو گیا اور ہم 4 مان لی جبکہ حقیقت میں 3 ہو گئے تو ہماری نماز پوری نہیں ہوئی. اور اگر شک ہو رہا ہے 3 اور 4 میں، ہم اس کو کم پر محمول کر کر چلیں، یعنی 4 اور 3 کا شک ہوا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم 3 ہی پڑھے، یہ ہے کہ 4 پڑھ بھی لیے لیکن ہم 3 مان لیے، 3 کو پکڑ کر چل رہے جبکہ 4 پڑھ لیے لیکن پھر بھی 3 پکڑ کر چل رہے، تو کیسے بھی ہماری 1 رکعت کم نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے لیکن کم تو نہیں ہوگی. تو اس لیے ہاں سجدہ سہو کرنا، پھر اس میں بھی پھر مزید تفصیل ہے ذرا، اس کا انشاءاللہ ہم جب فقہی مسائل بیان کرنا اس میں بھی آئے گا، یا کبھی اتفاق سے کسی کو کوئی صورت پیش آ جائے تو اس وقت بھی ہم بیان کریں گے کیونکہ اس کے اندر بھی مسئلے کی تفصیل ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فقہا نے بتایا کہ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ نماز میں شک ہوا ہے تو ایسی نماز کو دوہرا لینی چاہیے. لیکن اب بار بار کثرت سے اس طرح ہونے لگ گیا تو آدمی 2 عدد میں سے یعنی 2 اور 3 کا شک ہو رہا ہے تو 2 کو پکڑ کر چلے، آخر میں سجدے سے ہو گئے. اسی طرح 3 اور 4 کا شک ہو رہا ہے تو 4 ماننے کے بجائے 3 مان کر چلے اور آخر میں سجدے سے ہو گئے. لیکن یہ مسئلہ ابھی حتمی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اور کچھ صورتیں نکل جاتی ہیں، تو پھر وہ صورتیں بیان کرے تو چونکہ ہم حدیث شریف ہمارے سامنے ایک ہے اس کے پیش نظر ایک چند باتیں بولنی ہیں کیونکہ وہ حدیث شریف ہم بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب مسئلہ اس طرح کے سجدے سہو کے مسائل جب آئیں گے وہاں وہ اس کی ساری صورتیں انشاءاللہ بیان کر دی جائیں گی. حضرت قاسم بن محمد یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی، بہت بڑے تابعی، بڑے اونچے درجے کے. یہ خود یہ تابعی ہیں، قاسم نام ہے، اور ان کے والد حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں محمد. حضرت صدیق اکبر اپنے بیٹے کا نام محمد جو رکھے کیوں رکھے آپ سمجھ سکتے ہیں. ان کا عشق رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی وابستگی
اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. یہ ہیں حضرت محمد. تو یہ حضرت محمد صحابی ہیں اور ان کے والد صدیق اکبر صحابی، پھر ان کے والد بھی صحابی. تو یہ قاسم کی 3 پیڑھیوں میں اسلام چلا رہا ہے. قاسم خود تابعی، قاسم ایک تابعی، اور تابعین میں اپنے وقت میں ان کا یہ معاملہ رہا کہ مدینہ منورہ میں ایک زمانہ تابعین کے درمیان ایسا رہا کہ ان تابعین میں 7 تابعین ایسے تھے مدینہ منورہ میں جو اصحاب فتویٰ سمجھے جاتے. 7 تابعین پورے مدینہ منورہ میں 7 تابعین تھے. تابعین تو بہت سارے تھے لیکن ان تابعین حضرات میں 7 تابعین ایسے تھے کہ پورا مدینہ منورہ ان کو اپنے وقت کا بڑا عالم مانتا تھا. اور وہ 7 آدمی تھے فقہائے 7. مدینہ منورہ کے 7 فقہائے 7. فقہا تو فقہ کے عالم مفتی کو کہتے ہیں. 7 عربی زبان کا ایک نمبر ہے. 7 کو کہتے ہیں 7 عربی زبان کا ایک نمبر ہے. 7 تو فقہائے 7 ایک ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے لفظ. محدثین کے پاس فقہا کے پاس فقہائے 7 ہو تو وہ 7 حضرات سب کے دلوں میں محفوظ ہیں. تو ان میں سے حضرت قاسم بن محمد، یہ قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے نماز میں وہم ہوتا رہتا ہے اور یہ بات مجھ پر گرا گزرتی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں کچھ نہ کچھ شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ شک کی وجہ سے میری اوپر نماز میں یہ شک اور شبہ میرے ذہن پہ بوجھ بن جاتا ہے. تو حضرت قاسم بن محمد نے فرمایا کہ نماز ادا کرتے رہو، وہ تم سے دفع نہ ہوگا. شک شبہ تو آتے رہے گا لیکن اس شک شبہ کی وجہ سے تم اپنی نماز کو ختم مت کرو، توڑو مت، بلکہ تم اپنی نماز کو مسلسل جاری رکھو یہاں تک کہ تم اپنی نماز ختم کرتے ہوئے کہو گے کہ میں نے اپنی نماز کامل طریقے سے ادا نہیں کی. یعنی شک تمہارے ساتھ اتنا لگا رہے گا کہ یہاں تک کہ نماز پوری پڑھ لینے کے بعد بھی شک رہے گا. تمہارے دل میں الجھن اور کھٹک رہے گی اور دل یہ کہے گا کہ تمہاری نماز کامل طریقے سے نہیں ہوئی. مطلب یہ کہ دل یہ بولے گا کہ نماز ایک رکعت کم ہوئی تھی. تو بہرحال اس کا حل یہی ہے کہ جو بھی شک ہوا ہے 3 اور 4 میں تو آپ کم نمبر پکڑ کر چلیں گے تو آپ کی نماز میں کمی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت بڑھ جائے گی لیکن اخیر میں سجدے سہو کریں گے. پھر اور اس کی مزید تفصیلات الگ ہیں. امام مالک نے اس کی روایت کی. الحمدللہ ہم جب سے اس درس کا آغاز کی اس میں کتاب الایمان اور پھر باب الکبائر اور منافق کی علامتوں کا بیان، پھر باب فی الوسوسہ وسوسہ اندازی اور شیطان کی خلل اندازی کا یہ بیان مکمل ہوا. اب ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ جو تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان لانا. بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں صباحیہ میں، مسائیہ میں ایمان مفصل، اس کے اندر تقدیر پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے. ایمان بالقدر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اسی میں ایک ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان لانا، یعنی تقدیر کی اچھائی اور برائی کا بیان. یعنی تقدیر پر ایمان لانا کہ تقدیر میں جو کچھ بھی اچھا لکھا ہوا ہے، کسی بندے کے حق میں جو کچھ بھی اچھا ہے یا اس بندے کے حق میں جو کچھ بھی برا ہے، کہ اس کے حق میں کوئی نعمت ملنے والی ہے، اس کو خوشی نصیب ہونے والی ہے یا مصیبت آنے والی ہے، کوئی غم آنے والی، یہ سب اللہ کی طرف سے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. غیر مسلموں میں کیسا ہے کہ اچھائی ہے، نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے مان، ایک خدا کی طرف سے، اور برائی ہے، مصیبت ہے، موت ہے، بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے تو اس کو کوئی اور دوسرے شخص کی طرف سے مانتے، ایک دوسرے شخص کی طرف سے مانتے ہیں. دوسرے کسی دیوی دیوتا کو اس کا ذمہ دار مانتے ہیں. یعنی ایک اکیلے دیوی دیوتا، ایک اکیلے خدا پر ان کا ایمان نہیں. خوشی کا خدا الگ،
غمی کا خدا الگ، نعمتوں کا بانٹنے والا خدا الگ، مصیبتوں کا ڈالنے والا خدا الگ، یہ ایسا ان کا تصور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ تصور کو کاٹنے اور ختم کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جس بندے کے حق میں جو خود بھی مقدر ہے، چاہے اچھا ہو کہ برا، وہ سب ایک اکیلے خدا اللہ وحدہ لا شریک کی تقدیر کا حصہ ہے۔ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ وقول اللہ عز وجل اللہ خالق کل شیء، وقوله تعالی فعال لما يريد، وقوله تعالی ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، وقوله تعالی وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین۔ اب ہم باب الایمان بالقدر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ کہ یہ حدیث شریف کی کتاب ہے نور المصابیح، اس کتاب کا نام ہے زجاجۃ المصابیح، تو زجاجۃ المصابیح یہ جو کتاب ہے حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ اس کو مشکات المصابیح کے طرز پر کہ حدیث شریف کا ایک کلیکشن ایک بڑے امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے شافعی حضرات کے لیے، وہ لوگ جس طریقے سے اسلام پر عمل کرتے ہیں، اسلام کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم اور ان کے طرز استدلال کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں شافعی حضرات۔ تو امام شافعی نے جو اسلام کے احکام بیان کیے، ان احکام کے سلسلے میں مثلاً یہ کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ شافعیوں کا کچھ حنفیوں سے مختلف ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن امام شافعی نے جن دلائل کی بنیاد پر فقہ شافعی کو قائم فرمایا، ان دلائل کو امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں جمع کیا۔ آپ حضرات دیکھیں گے کبھی کہیں کسی بھی حدیث کا حوالہ ہوتا ہے تو اس میں حوالے میں مشکات المصابیح کا نام ہوتا ہے۔ تب اس میں شافعی اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے، شافعی مکتب فقہ کے اعتبار سے نماز کا طریقہ ہو، نکاح بیاہ کے مسائل ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے کا مسئلہ ہو، تو امام خطیب تبریزی نے اپنی اس مشکات المصابیح میں پورے مذہب اسلام کے زندگی بھر کے مسائل کا انہوں نے فقہ شافعی کی روشنی میں جو دلائل ہیں، ان دلائل کو انہوں نے اس میں ذکر فرمایا۔ مثلا یہ کہ وہ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، تو آمین زور سے بولنا چاہیے، بلکہ ایسی حدیث اس میں رہے گی۔ آمین آہستہ بولنے کی حدیث اس میں نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے ہاتھ ناف کے اوپر ہم باندھنا ہے یا نیچے باندھنا ہے، تو چونکہ شواف ناف کے اوپر باندھتے ہیں، اس بارے میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، تو اس کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر رہتا ہے۔ لیکن حنفیوں کے جو دلائل ہیں اس کو محدث دکن علیہ الرحمہ نے زجاجۃ المصابیح میں جمع فرمایا۔ پھر اس میں طریقہ امام بخاری کا اپنایا کہ ہے تو یہ حدیث کی کتاب، لیکن جو بھی مسئلہ یا چیپٹر آ رہا ہے اس چیپٹر میں حدیثوں کو تو لاتے ہیں کیسا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شروع میں امام بخاری کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ریلیونٹ ٹاپک ہے اس سے متعلقہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان آیتوں کو ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ان حدیثوں کے علاوہ اس مسئلے میں قرآن کی یہ آیتیں ہمارے لیے دلیل ہے۔ یہی طریقہ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ اپناتے ہیں کہ حدیثوں کو لانے سے پہلے اس متعلقہ مسئلے اور باب میں حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ قرآنی آیات کو ذکر فرمائے۔ چنانچہ یہاں پر 4 آیتیں تقدیر پر ایمان لانے کے مسئلے سے متعلق 4 آیتوں کو ذکر فرمایا۔ یہ باب ہے تقدیر پر ایمان لانے کے بیان میں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خالق کل شیء۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی
خوشی کا اور غم کا، نعمت کا اور مصیبت کا، ہر اچھے اور برے کا، ہر دو کا خالق اللہ، یہ اسلامی عقیدہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کے مطابق وہ کام کر گزرتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نعمت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے، نعمت دے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کو مصیبت آزمائش میں ڈالنا ہے تو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت بھی ڈال کر دیکھتا ہے کہ یہ مصیبت کی وجہ سے کیا میری ناشکری پر آ جائے گا یا نہیں، اس کو آزمائش سمجھ کر صبر کرے گا اور پھر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت بھی دیتا، تو یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے یا نہیں۔ مصیبت آئی سو دیکھ کر کیا کفار اور مشرکین کی طرح کہہ رہے میں خدا کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، اتنا نماز پڑھ کے کیا ہوا کہ میرے کو جو ہے مصیبتوں میں ڈالا آخرکار، لہذا دوسرے خدا کی طرف، دوسرے دیوی دیوتا کو پکارنا شروع کرتا۔ کیا اس میں ایک آزمائش ہوتی ہے؟ یہ آزمائش کے لیے کہ بندہ مومن جو رہتا، مصیبت آؤ، موت آؤ، تکلیف آؤ، پریشانی آؤ، بیماری آؤ، نعمت ملو، خوشی ملو، کامیابی ملو، ہر حال میں اللہ کا نام جپتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے، انا للہ، ہم اللہ کے ہی ہیں، ہے ہی اللہ کے، یعنی اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ جیسے کہ اگر ایک پینسل ہے تو ہم پینسل کے مالک ہیں، تو پینسل کو جیسے چاہے ہم تراش لیتے ہیں، چھیل ڈالتے ہیں، اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم کوئی پوچھتا نہیں آپ کو کہ آپ پینسل اچھے خاصے پینسل کو کیوں تراش دیے، اس کو کیوں کاٹ دیے، کیوں توڑ دیے، آپ اس کے مالک ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہمارے ہاتھ میں ایک پینسل ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو پوری کائنات اللہ کے پاس، اللہ کے اختیار میں ایسے ہی۔ لہذا جس کو جیسے چاہے اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے مصیبت آزمائش ڈال کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اب دیکھیے سونے کو پرکھنا، سونے کو پرکھنے کے لیے سونار کیا کرتا ہے، اس کو گھستا ہے۔ آپ اگر بجائے سونے کی اپنی انگلی کو گھسیں گے آپ کو جو ہے تکلیف ہوں گی، محسوس ہوگا۔ تو یہ بھی ایک گھسنا ہے، انسان کو گھس کر مصیبتوں کی کسوٹی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے کہ کیا انہیں اپنی اصلیت پہ باقی رہتا ہے یا اس مصیبت کی کسوٹی میں اس کو ڈالنے کے بعد انہیں اپنے ایمان کی اصلیت سے بدل جاتا ہے۔ اگر اس مصیبت کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد بھی ایمان پر قائم رہا، پھر بھی اللہ اللہ بولتا رہا، تو وہ ہے واقعی بلال حبشی کا ایمان، وہ ہے صہیب رومی کا ایمان، یہ ہے ایمان۔ یہ حقیقت میں بندہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت جھیل کر بھی اپنے ایمان اور اپنی اصلیت پہ باقی رہتا۔ اسی لیے فرمایا جا رہا فعال لما یرید، وہ جس کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو فلاں کو خوشی دیا، نعمت دیا، دولت دیا، اور فلاں کو تو نے مصیبت اور غم اور پریشانی دیا، تنگ دستی میں ڈال دیا، اس کو فخر و فاخر کے شکار کیا۔ ہاں تو نہیں بولنا چاہیے، اس طرح کی کلمات لا علمی کی وجہ سے بولتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بسا اوقات جو یہ تو خیر آداب کے خلاف ہے، بعض وقت ایسے باتیں بھی بول دیتے ہیں کہ کفر کا بھی اندیشہ ہے، بعض جملے ایسے بھی ادا کر دیتے، گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، حادثہ ہو گیا، موت ہو گئی، تو کفریہ کلمات ادا کر دیتے، تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلاں کے ساتھ، کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ دولت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو فخر دے کر آزماتا ہے، تو کسی کی آزمائش دولت میں رہتی ہے کہ وہ دولت آنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، دولت کے نشے میں ایسا چور ہو جاتا ہے کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتا، اور ماں باقی سارے انسانوں کو اپنا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے خود خدا ہو گیا، اور گویا سارے لوگ اس کی خدائی کے تحت غلام اور بندے ہیں کیا، لہذا اب جس کو جیسے چاہے
جس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرتا. فرعون کا یہی معاملہ تھا. فرعون اور قارون کا کیا معاملہ تھا؟ یہی تھا کہ دولت کے نشے میں ایسے چور ہو گئے تھے کہ خدا کو بھول گئے اور دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلیٰ. اور کوئی دوسرا بندہ وہ ہوتا جو فخر کی وجہ سے آزمایا جاتا. اسی لیے حضور فرمایا کہ کاد الفقر وان یکون کفرا، کہ ایک بندے کے اوپر اس کی تنگدستی اس کے لیے آزمائش اور امتحان بن جاتی کہ تنگدستی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کافر ہو جائے. تنگدستی کی وجہ سے اب آپ دیکھیے بعض واقعات ایسے بھی دیکھ لیں. ایک طرف تو یہ شداد فرعون، اور ابھی بھی دنیا میں نام فرعون نہیں ہوگا لیکن کتنے ایسے ناموں کے لوگ ہیں جو اپنی سرکشی میں موجودہ سعودی عرب کا جو شہزادہ، اب اس کا کیا حال ہے دیکھیے کہ اس کو دولت کی اتنی طمع، حرص، ہوس اور ایسے نشے میں چور ہے کہ دوسرے لوگوں کو نشے میں چور کر رہا، خود کو نشے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ پوری حکومت پوری مملکت کو جو ہے نشے میں اور ناچ گاہ میں اور شباب کباب میں الجھا کر رکھ رہا، اور پوری مملکت کو جو ایک پاکیزہ سرزمین ہے، اب یہ فرعون سے کم ہے، یہودیوں کے اشارے پر کام کر رہا. کیا یہ فرعونیت سے کم ہے کوئی چیز؟ یہ دولت والوں کا یہ معاملہ. اور ادھر فخر و فاقہ والوں کا معاملہ دیکھیے آپ کہ حکومت کے ایسے پٹو بن جاتے ہیں اسی اندیشے سے کہ ہمارا اسٹیٹس کہاں چلے جاتا ہے، ہماری نوکری کہاں جاتی ہے، کہاں ہم دانے دانے کو ترسنے کی نوبت آتی کی، کہاں ہماری عزت چلی جاتی کی. تو لہذا کیا کرتے ہیں، حکومت کے چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں. اب اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے حکومت. جیسے بولیے حالیہ عرصے میں دیکھیے لوگ مرتد ہو گئے حکومت کی چاپلوسی میں اتنے آگے گئے کہ دین سے مرتد بھی ہو گئے. دین سے مرتد وسیم رضوی کا جو حال کا واقعہ ہے، اب مرتد ہونے کے بعد تو اب یہ بھی ویڈیوز آ رہے ہیں اس کے کہ اب انہیں مرتد ہونے کے بعد بھی وہ جو محاورہ ہے دیکھیے دھوبی کا کتا گھر کا نہ کھاٹکا کا. حال میں ایک ویڈیو آیا ہے، وہ انہیں خود بول رہا ہے کہ میرے کو سکون چین نہیں ہے اور کوئی میرے کو ساتھ دے، میرا فلاں کرے یہ کرے، کیونکہ میں جو ہے میرا ذہن جو ہے خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہے. اب دیکھیے کہ انجام یہی ہوگا کہ ملعون جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا انجام وہی ہوگا. دنیا کیا دے گی اس کو؟ دنیا کی حرص میں گیا، وہاں امید لگا کے گیا، یا جیسی بھی اس کی زندگی تھی یوں توں کر کے کچھ نہ کچھ عزت سے گزر جا رہی تھی. لیکن جب اس نے اللہ رسول کو پوری طرح سے ٹھکرایا تب نوبت اس کی یہی آنے والی ہے کہ اب اس کو حقیقت میں معلوم ہوگا کہ جو لوگ اس کو باتیں بنا کر، میٹھی باتیں کر کے اس کو اپنے طرف قریب کیے، لیکن جب وہ دین سے مرتد ہو گیا تو لوگ اپنے ہاتھ اٹھا دیے. اب ختم. اب اس کو سوائے اس کے کہ اس کو کوئی ایسا نہیں کہ بہت اچھا کرے تم، اور لہذا اب ہم تم کو جو ہے بہت ہمارے معزز طبقے میں شامل کریں گے، نہیں. یعنی اب ان کے پاس دیکھیے چار ذاتیں ہوتی ہیں ان کے پاس. ایک وہ بالکل مذہبی جو ان کے قوم کے سب سے زیادہ مقدس لوگ سمجھے جاتے برہمن، اور آخری ذات ہوتی وہ اب آج کل اس کو نام بھی وہ لینا وہ لوگ جرم بنا دیے، لیکن اس کو جو ہے بیکورڈ کلاس بنا یہ وہ نام دے رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے یہ جو پیدا اس مذہب میں ہوئے تو لوگ اس کو جو ہے چوتھے درجے 4th کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں. اب جو انسان وہ مذہب میں پیدا نہیں ہوا، دوسرے مذہب سے کنورٹ ہو کر آیا، تو اس کو کون سی کیٹیگری میں ڈالیں گے بولیے آپ؟ کیا وہ لوگ اس کو فرسٹ کیٹیگری کے لیے قبول کریں گے؟ آپ دیکھیے اس کی اب نتیجہ یہی ہوا کہ اب انہیں پریشان ایسا پھر رہا ہے کہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اور نوبت اب کب کیا اطلاع آ جاتی ہے اب دیکھیے آپ. بس اللہ رسول کے ساتھ اس کی گستاخی اور اس کی یہ بغاوت کا انجام دنیا دیکھے گی، رہتی دنیا. تو بہرحال بندے مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبت آئی تو نعمت ملی تو الحمدللہ بولتا ہے کہ بس تمام تعریف اللہ کے لیے، اور مصیبت آئی تو انہیں کیا بولتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کیا ہے ٹھیک ہے کیا کہ سگا بیٹا بھی اگر گزر گیا یہی بولتا ہے مسلمان آدمی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، ہمارے ہاتھوں میں تھی، وقت آ گیا اللہ کے سپرد کر دیے. انا للہ ہم سب، بیٹا کیا، بیوی کیا، خاندان قبیلہ کیا، ہم خود اللہ کے ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب اللہ ہی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ایمان ہمارا بچپن سے رہتا، تو لہذا بندہ مومن مصیبت کے آنے پر بھی اللہ سے نالا نہیں ہوتا ہے، شکوہ نہیں کرتا ہے، بلکہ صبر کرتا ہے، اور مصیبت کے خوشی اور نعمت کے ملنے پر وہ کسی فرعونیت پر نہیں اتر آتا ہے اور تکبر نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی بندگی کا خدا کے حضور احساس پیش کرتا ہے، اپنی عز و نیاز کو خدا کے حضور رکھتا ہے کہ یہ مولا، یہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے بس تیری ہی کرم نوازی کا نتیجہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ وقوله تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، زمین کی تاریکیوں میں اور تری اور خشکی میں، زمین کی تاریکیاں کہ زمین جتنی آپ کو روشن دکھ رہی اس وقت، اس سے کئی گنا زیادہ علاقہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے زمین کا۔ زمین پر روشنی وہیں ہے جہاں پر انسان تھوڑا بہت بستیاں بنا کر رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا زمین کا کتنا حصہ اندھیرے سے بھرا ہوا، تو بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی تاریکیاں، اور پھر زمین کا ایک وہ حصہ تری والا ہے، دوسرا پانی والا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ زمین کی تاریکیوں میں اور تری والا حصہ اور سمندروں والا جو پانی والا حصہ ہے اور خشکی والا، ان سب میں کوئی دانہ، کوئی ایک دانہ بھی نہیں ہے مگر وہ سب اللہ کی کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کا ایک ایک چیز کا ریکارڈ، ایک ایک دانے کا ریکارڈ، ایک ایک دانے کا ریکارڈ ہے کہ یہ دانہ کس کے پیٹ میں جانے والا ہے، یہ دانہ کس کا نصیب بننے والا ہے۔ تو کوئی ایک دانہ کسی کے نصیب کا کوئی دوسرا آدمی چھینتا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اس دانے کو لینے میں پیچھے ہٹ گیا تو شاید وہ لے لے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں ایک دانہ رکھا ہوا ہے تو اس کو لینے کے لیے 4 آدمی کوشش کرتے ہیں، لیکن مگر وہ جس کے نصیب کا ہے برابر اللہ تعالیٰ اسی کو پہنچائے گا، اور اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس کے پیٹ میں نہیں جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ارشاد یہ باری تعالیٰ ہے، تم کوئی بات نہیں جان سکتے مگر یہ کہ رب العالمین چاہے، کہ تم کوئی بات بھی تم اپنی طرف سے نہیں چاہ سکتے، تمہاری اپنی چاہت کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ہم چاہ لیے کہ نعمت حاصل کر لیں، خوشی حاصل کر لیں، کامیابی حاصل کر لیں، مصیبت سے بچ جائیں، یہ ہماری چاہت کے باوجود کچھ ہونے والا نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہا تو نعمت بھی ملتی، اللہ نہیں چاہا تو نعمت نہیں ملتی۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا جو بیان ہے اس کا ہم ابھی آغاز کیے ہیں۔ اس سے متعلق تمہیدی طور پر صرف آیات کریمہ جو قرآن پاک میں اس سے متعلق وارد ہوئی ہیں اسی کا ابھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اب اس سے متعلق جو اصل مضمون احادیث پر مشتمل ہے، انشاءاللہ آئندہ کی درس میں ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد 2-3 باتیں فقہی احکام سے متعلق آپ حضرات کے گوشہ گزار کر کے آج کی اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں۔ گزشتہ کی نشست میں استنجا کرنے کا طریقہ اور اس کے احکام بتائے گئے تھے، تو بتا رہے ہیں کہ ڈھیلے وغیرہ کا استعمال اس میں بتایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی جب استنجا سے فارغ ہو جائے، ڈھیلے وغیرہ کا جب استعمال ہو گیا تو اب اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو بتا رہے ہیں ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبعين او اصبعين او 30 ان احتاج ويصعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على اصبع واحدة والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يختار رائحة الكريهة۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آدمی استنجا کر لیا ہے ڈھیلوں سے اپنے جسم کی گندگی نجاست کو پوچھ لیا، ڈھیلے یا اس کی جگہ کوئی بھی چیز، جیسے آج کل کے ٹوائلٹ پیپر بھی اب ڈھیلے کی جگہ پر کام لیا جا سکتا، تو ٹوائلٹ پیپر سے ہو یا ڈھیلے سے ہو آدمی جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پوچھ لیا، صاف کر لیا۔ اب اس کے بعد جب پانی کا ہم استعمال کریں گے، پہلے ڈھیلے کا استعمال کریں گے پھر پانی کا استعمال کریں گے، تو بتا رہے ہیں کہ جسم کو دھونے میں اچھی طرح سے رگڑ کر دھونا چاہیے تاکہ
نجاست کی چکناہٹ، کیونکہ انسان جو غذا کھاتا ہے، انسان تیل تو تیل ہے ہی، اس کے علاوہ جو ترکاریاں وغیرہ جو بھی ہیں اس میں بھی تو چکناہٹ ہوتی ہے، تو چکناہٹ کی وجہ سے نجاست میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو لہذا نجاست کا اثر اچھی طرح سے صاف اسی وقت ہوگا جب آدمی جسم کو رگڑ کر دھوئے گا۔ خالی پانی بہا دینے سے، آج کل چونکہ گن نکل گئے ہیں، ان گن سے پانی مار دینے سے نجاست پوری طرح سے صاف نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے بتا رہے ہیں بائیں ہاتھ کا استعمال کر کے جسم کو اچھی طرح سے رگڑ کر دھونا چاہیے، اور خالی ایسا ہلکا پھلکا بھی نہیں رگڑنا چاہیے، بلکہ آدمی اپنی محنت سے کوشش کر کے تھوڑا سا ہاتھ کے دباؤ سے، ہاتھ کے پریشر سے گندگی کو صاف کرنا چاہیے، تاکہ جو نجاست کی گندی بو ہے وہ جسم سے کٹ جا سکے۔ اسی طرح سے استنجا کے لیے آدمی جب بیٹھتا تو اس کے لیے بھی یہ ادب بتایا گیا کہ آدمی جب طہارت کے لیے بیٹھے، آج کل تو گھٹنوں کے درد کی وجہ سے لوگ کموڈ پر بیٹھ رہے ہیں، لیکن مگر جب آدمی اپنی فطرت کے مطابق زمین پر اگر بیٹھ کر فارغ ہو رہا ہے تو بتایا گیا کہ دو پیر جب ایسے ہوتے ہیں، اس طرح جب ہم پیر رکھ کر بیٹھتے ہیں گھٹنے اٹھا کر، تو یہ جو بایاں معدے کا جو حصہ ہے، یہ بایاں پہلو کو بائیں گھٹنے کی طرف دبا کر بیٹھنا چاہیے، تاکہ کیونکہ معدے کا جو حصہ جہاں نجاست گندگی ہوتی ہے، فضلہ جو ہوتا ہے وہ اسی حصے میں ہوتا ہے، تو جب اس حصے پر پریشر پڑے گا تو گندگی جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے اچھی طرح سے نکل جا سکے گی، آدمی اچھی طرح سے فارغ ہو سکے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ بائیں پیر کی طرف تھوڑا سا دباؤ ڈال کر بیٹھے، اور اس کے لیے ہو سکے تو اپنے اس بائیں ہاتھ کو یہاں بیچ میں رکھ لے، اپنے پیٹ کے پاس بائیں ہاتھ کو رکھ لینا چاہیے، اس طرح سے یا اس طرح سے اپنے ہاتھ کو یہاں رکھ لے کر اپنے پیٹ کو یہ ران سے، بائیں پیر کی ران سے تھوڑا سا دبانے سے جسم کے اندر جو کچھ بھی فضلہ ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں کہ نجاست سے اچھی طرح سے فارغ ہونے کے لیے اگر آدمی روزے دار نہ ہو تو بائیں طرف تھوڑا سا دباؤ ڈال کر بیٹھے تاکہ نجاست اچھی طرح سے نکل سکے۔ اگر روزے دار نہ ہو تو ڈالے، ورنہ روزے دار ہے تو آسانی کے ساتھ فارغ ہو جانے کی کوشش کرے، بائیں حصے پر کوئی ایسا زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا، پھر جب نجاست کو دھو لے کر آدمی پہلی مرتبہ تو ڈھیلے استعمال کیا تھا تو اس کے بعد بھی ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا، ڈھیلے استعمال کر کے جب آدمی فارغ ہوا تو بتایا تھے کہ ہاتھ دھو لے، ایک مرتبہ ہاتھ جب دھونے کا حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرے، تو بتا رہے ہیں کہ پانی کا استعمال کر کے جسم دھو لیا، پھر اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کپڑا اگر وہاں رکھا جا سکتا ہے، حمام میں، ٹوائلٹ میں، تو ایک کپڑا رکھ لے سکتا ہے آدمی، تاکہ وہ جو استنجا کرنے کے بعد جو پانی ہے جسم کا وہ پانی سیدھا کپڑوں پر نہ لگ جائے، تو اس کے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے یا تو کوئی کپڑا وہاں رکھ لینا چاہیے، اس کپڑے سے اپنے پچھلے جسم کو پوچھ لے کر اس کے بعد کپڑوں کو برابر کرنا چاہیے، یا نہیں تو وہ ٹوائلٹ پیپر وغیرہ بھی نکل گئے ہیں تو وہ اگر اس کا رول وغیرہ رکھ لیا جائے تو اس سے بھی پوچھ لے سکتے ہیں، یا نہیں اگر وہ ممکن نہیں ہے، اگر کپڑا بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹوائلٹ پیپر بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے ہی جسم کے اوپر جو پانی ہے اس کو اچھی طرح سے دبا کر پوچھ دینے سے پانی نکل جائے گا، یعنی پورا دھونے کی دیر ہی فوری کپڑے برابر کر لے کے نکل جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا، وہ جو اگرچہ کہ پانی ناپاک نہیں ہے، وہ پانی تو پاک ہے، اس لیے کہ نجاست دھل گئی ہے، آپ خود مطمئن ہو گئے کہ استنجا ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے اندر بھی کیونکہ کسی قدر بدبو وغیرہ ہو سکتی ہے، اور وہ نماز ہم وہی کپڑوں سے پڑھنے والے ہیں، تو لہذا وہ پانی بھی ان کپڑوں میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کپڑے سے یا ٹوائلٹ پیپر سے پوچھا جائے، اگر وہ نہ بھی ہو تو ہاتھ سے ہی، ہاتھ کو اس طرح سے دبا کر ملنے سے وہ پانی کسی حد تک اور نکل جاتا، اٹھنے سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے۔ بطور خاص یہ عمل روزے دار کے لیے کرنا زیادہ مناسب ہے۔ روزے دار کو بتا رہے ہیں کہ جسم کا جو پانی ہے روزے دار کے لیے بہتر ہوگا کہ اس پانی کو پوچھ لینے سے روزے کے آداب میں بہتر ہوگا۔ روزے دار کے لیے
بطور خاص یہ ادب بتایا جا رہا ہے کہ اس پانی کو پوچھ لینے سے اس کے روزے میں کوئی گڑبڑی ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ پانی واپس جسم میں جائے تو پھر اس سے روزہ بھی ٹوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ سندہ کا بیان الحمدللہ ختم ہو گیا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔